اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں تیرے لیے ہر وقت رحم کرنے کو تیار ہوں، اگر ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ جائے تو، اگر تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں تجھے ایسے پاک کر دوں گا، ایسے پاک کر دوں گا جیسے تو آج ہی پیدا ہوا ہو۔ مت کر ایسی نافرمانی کہ قیامت کے دن تو شرمندگی سے زمین میں دھنس جائے، مت کر ایسا ظلم کہ قیامت کے دن تیرے اپنے ہاتھ اور پاؤں تیرے خلاف گواہی دینے لگیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب رات کے اندھیروں میں دنیا تجھے چھوڑ دیتی ہے تب تیرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ میں رب نہیں ہوتا؟ جب سب تجھے دھتکار دیتے ہیں تب تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں کون لیتا ہے؟ میں نہیں لیتا۔ جب تو روتا ہے میں تیری آہوں کو سنتا ہوں، تیرے دکھڑے سن کر، تیرے درد سن کر تیرے سینے کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں، مگر ایک تو ہے جو مجھے یاد کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، میرے در پر آ کر جھکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری زمین پر گناہ کیے، خطائیں کی، میں نے تیرا پردہ رکھا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیا، میں نے تجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، میں نے تجھے بے عزت نہیں کیا، میں نے ہر حال میں تیرا پردہ رکھا۔ تو نے میری دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کی، میری ناشکری کی، میں نے پھر بھی تیرے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ تو میرا دروازہ چھوڑ کر سب کے دروازوں پر گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں ناراض ہو جاتا۔ جب تو میرا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر گیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں رب ناراض ہو جاتا، لیکن میں نے پھر بھی تیرا انتظار کیا۔ میں نے تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کسی بھی حال میں بند نہیں کیے، ہر حال میں کھلے رکھے۔ کتنا پیارا رب ہوں تیرا، دنیا کا ہر انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا کا ایک دستور رہا ہے، دنیا کا رول رہا ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان ہمیشہ اچھے انسان سے پیار کرتا ہے، اچھے انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک میں رب ہی ہوں جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو گندے سے گندے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ گندے سے گندا انسان، گنہگار سے گنہگار انسان جب مجھے ایک بار پکارتا ہے نا، میں 70 مرتبہ آواز دیتا ہوں، جی میرے بندے بول، کیا بولتا ہے؟ ایک بار تو توبہ کر لینا، ایک بار تو توبہ کر لے، میں تیرے پچھلے تمام گناہوں کو دھو ڈالوں گا۔ اگر تیرے توبہ کرنے کا سلیقہ مجھے پسند آ گیا، اگر تیری توبہ کا طریقہ مجھے پسند آ گیا، پھر میں رب ہوں، انعام بھی اتنا ہی دوں گا، تیرے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا۔ جوانو، کبھی قبرستان جا کر ان خاموش قبروں کو غور سے دیکھو جہاں ہر قبر کے نیچے ایک کہانی دفن ہے، جہاں کسی ماں کا اکلوتا بیٹا مٹی میں سو رہا ہے، جہاں کسی بہن کا وہ بھائی لیٹا ہے جس کے کندھے پر بہن کی ڈولی جانی تھی۔ یہ قبرستان وہ مقام ہے جہاں کوئی ہنستا نہیں، کوئی ہنستا نہیں، کوئی مسکراتا نہیں، کوئی باتیں نہیں کرتا، کوئی اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب وقت گزر چکا ہے، کیونکہ وقت کسی بھی حال میں کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہمیں مٹی میں اتارا جائے گا، جب ہمیں لحد میں اتارا جائے گا، اس وقت کون ہوگا جو ہمارے لیے روئے گا؟ وہ ہاتھ جو آج دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں، ان دوستوں کے ہاتھ ہمیں قبر میں اتاریں گے، ہمارے اپنے دوستوں کے ہاتھ ہمیں مٹی میں دبائیں گے، مٹی میں دبا کر وہی ہاتھ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جو دوست آج ہمارے ساتھ ہنستے ہیں، ہمارے ساتھ مسکراتے ہیں، وہ ہمیں آخری بار دیکھ کر اس قدر پلٹیں گے کہ واپس کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے دوستوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ قبر کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا۔ کتنی بے رحم ہے یہ دنیا، جب تم زندہ ہو سب تمہارے ساتھ ہیں، سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تم مٹی میں جاؤ گے تو چند لمحے رونے کے بعد سب تمہیں بھول جائیں گے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے،
اج مٹی دے اٹھے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ وہ دوست جو آج تیرے ساتھ ہنستے ہیں وہ تیرے جانے کے بعد کسی اور کے دوست بن جائیں گے۔ وہ بیوی جو آج تیرے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، محبت کے دعوے کرتی ہے، عشق کے دعوے کرتی ہے، تیرے مر جانے کے بعد کسی اور کی بیوی بن جائے گی۔ وہ محبوب جو آج تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، وہ محبوب تمہارے مرنے کے بعد کسی اور کا محبوب بن جائے گا۔ وہ دنیا جس کے لیے تم نے راتوں کو جاگا، جس کے پیچھے تم نے سجدے چھوڑے، نماز چھوڑی، قیام چھوڑا، رکوع چھوڑے، جس کی لالچ میں تم نے ماں باپ کو ستایا، جس دنیا کی لالچ میں آ کر ماں باپ کو اتنا رلایا کہ وہ تمہاری شکل دیکھنے کو ترستے رہے لیکن تم پیسہ کمانے کے چکروں میں رہے، جس دنیا کی لالچ میں تم نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو دکھ دیا، درد دیا، وہی دنیا تمہارے مرنے کے بعد کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ دنیا تمہاری نہیں رہے گی۔ جس پیسے کے پیچھے تم نے خدا کا دین چھوڑا، خدا کی یاد چھوڑی، تمہارے مرنے کے بعد یہ پیسہ کسی اور کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ پیسہ ہے، یہ مقدر ہے، آج تیرے پاس، کل تیرے دشمن کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس۔ یہ وقت ہے اپنی زندگی بدلنے کا میرے محترم بھائیوں، یہ وقت ہے اپنی آخرت سنوارنے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور جب آنکھ کھلے تب صرف کفن ہو، قبر ہو اور حساب ہو۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا مگر ہم نے رمضان کا ادب نہ کیا، رمضان کا احترام نہ کر سکے، اس کے روزوں کی قدر نہ کر سکے، رمضان کی راتوں کی برکتوں کو ضائع کر دیا، سحری کے وقت سوتے رہے، افطار کے وقت دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں اللہ اپنے بندوں پر بے حد رحم فرماتا ہے، ہم نے اس مہینوں کو دنیا کی محبت میں گوا دیا، دنیا کی محبت میں ضائع کر دیا، پیسوں کے چکروں میں ضائع کر دیا۔ کبھی سوچا ہے وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ کیسے تڑپتے ہوں گے کہ کاش ایک دن کے لیے واپس دنیا میں لوٹ آتے، ایک سجدہ کر لیتے، ایک روزہ رکھ لیتے، ایک رات قیام کر لیتے، لیکن نہیں، ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں واپس آنے کا۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس وقت ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دن نیند میں گزار دیے، راتیں فلموں میں گزار دی، موبائلوں میں گزار دی، فضول باتوں میں برباد کر دی راتیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، لیکن ہم نے یہ آواز سننے کی زحمت تک نہیں کی۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہا، زبانوں پر دنیا کی باتیں رہیں، آنکھیں حیا سے خالی رہیں، دل اللہ کے ذکر سے محروم رہا۔ کیا رمضان اس لیے آیا تھا میرے بھائیوں؟ اس لیے آیا تھا کہ اس کی بے ادبی کی جائے؟ اس لیے آیا تھا کیا یہ بابرکت لمحے ہمیں یوں ہی ضائع کرنے کے لیے دیے گئے تھے؟ افسوس، صد افسوس، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمہ بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اگر آج بھی ہم نہ جاگے، اگر آج بھی ہمارے دل نہ پگھلے، اگر آج بھی ہم نے سجدے نہ کیے، اگر آج بھی ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا، مدینے والے کی طرف نہ کیا، تو کب کریں گے؟ اگر ماہ رمضان کے اندر بھی ہم نمازی نہ بن سکے تو کب بنیں گے؟ ماہ رمضان کے اندر بھی اگر ہم متقی پرہیزگار نہ بنے تو کب بنیں گے؟ اگر آج بھی ہم نے سجدے نہ کیے تو کب کریں گے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ملک الموت تمہاری روح کھینچ لے گا، پھر اس وقت تم توبہ کر لو گے، توبہ کر کے پھر بخشے جاؤ گے؟ وہ پتہ نہیں توبہ کی مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کیا اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہو جب قبر تمہیں اپنے اندر لے لے گی؟ قبر تو ویسے ہی منہ